دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصرت صاحب، ایک قوم کا ضمیر ہوتا ہے. دیکھیں ہم نہ جنگ کر سکتے ہیں کسی سے. ہماری نہیں، بس ہم ماڑے لسے ہو گئے. وہ لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. اتنا بڑا بیان دیا ہے. ہم کم از کم اس 17 کروڑ عوام کی عزت نفس کے لیے صدر زرداری صاحب کو یہ چاہنا ہے کہ بڑی مہربانی جو آپ نے خطاب جا کے بنگلور میں کیا ہے، آپ اس پہ قائم رہیں. کوئی بات نہیں، وہ چلے جائیں وہاں پر. کیا وہاں سے تیر آباء پاکستان کے نام پر کیا ہمارے پاس 2 سال سے ایک مشق ہو رہی ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے اس جنگ کی وجہ سے اربوں ڈالرز ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے. ٹورسٹ انڈسٹری سے لے کے ہماری یعنی تمام اکانومی ختم ہوگی. اچھا، میں اس موضوع پہ آپ پہلے جا کے سیٹل ڈاؤن کریں. اگر آج نہ روکا گیا، امریکہ پہلے سے یہ کہہ رہا ہے. اب برطانیہ پہلے کہتے تھے نا جی وہ ٹونی بلیئر اس کا جو ہے نا بش کا یہ ہے، اب یہ اس سے بھی بڑے ثابت ہو رہے ہیں. میں آپ سے تو ایک مرتبہ اگر نہ روکا گیا، کل فرانس سے بھی آواز اٹھے گی ہر جگہ سے کہ پاکستان جو ہے نا یہاں 2 نمبری کر رہا ہے. تو اگر یہ الزام منہ پہ ملنا ہے آپ نے تو پھر تو کر لے، نہیں تو جائیں جا کر وزٹ کریں. مجھے یہ دیکھیے، مجھے ایک بات سمجھائیے گا پہلے. آج دوپہر کے قریب سے کوئی 2 بجے کے بعد سے ایک دم سے ہمارے ٹیلی ویژنوں کے اوپر، سکرینز کے اوپر ایک سٹرپ چل رہی تھی، ٹکر، کہ جو کچھ برطانوی وزیر اعظم نے کہا اس کے خلاف احتجاج کے طور پر ہمارے قومی سلامتی ادارے کی ایک 4 رکنی ٹیم، ویسے کہا ایسا ہی کا جا رہا تھا، میرا خیال ہے میں بھی کہہ دوں، کہنے میں کیا حرج، ٹھیک، اتنا لحاظ تو کریں گے. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پہلا قدم ہے کہ 4 رکنی وفد نے جانا تھا، انہوں نے تو احتجاجاً کہا کہ ہم نہیں جاتے، تھینک یو. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی اب جانا چاہیے یا نہیں. مجھے یہ بتاؤ اب وہ ٹکر کیوں نہیں چل رہا؟ مجھے کیا پتہ ٹکر کیوں نہیں چل رہا؟ نہیں، مجھے ایمان تو مجھے دیتے رہتے ہو، مجھے صحافت بھی سکھاؤ. صحافت ہے یہ ساری عمر میں نے گھاس بھی کاٹی، 24 گھنٹے تو نہیں چلتا اس نا. لیے کہ اگر آپ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے فیصلے، خواہ وہ قومی سلامتی سے ہوں، غیر ملکوں سے متعلق ہوں، وہ کرتے ہیں سید یوسف رضا گیلانی. کیا وزیر اعظم پاکستان کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان نے کرنا ہے کہ فلاں ڈیلیگیشن جو جا رہا تھا وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا، ان کا دیکھیں نا کل ریاکشن آ گیا نا سینٹ میں، وہ کہہ دیا نا، انہوں نے یہی کہنا تھا. ٹھیک ہے، اور اگر وزیر اعظم پاکستان نے یہ نہیں کہا تھا کہ جانا ہے تو یہ کیوں کروایا گیا؟ ایک اور کیری لوگر بنانے کی یہ کوشش تھی. پھر بعد میں کسی نے کہا ہو نہیں. اب یہ اس کے بعد سے مجھے دیکھو، مجھے صحافت نہ سکھاؤ، مجھے سب کچھ کرو. میں خبر یوں سن کے تمہیں بتا دوں گا کہاں سے آئی ہے، بالکل ہوگی، کیوں روکی گئی ہے. اچھا روکی گئی ہے تو دیکھیں ٹکر ساری زندگی نہیں چلتے، ٹکر چلتے ہیں اتر جاتے ہیں. ایڈمرل ملن، یہ تو ججمنٹ ہوتی ہے وہاں پر نیوز ایڈیٹر. تم لوگ بھول جاتے ہو ایڈمرل ملن اس سے پہلے انڈیا گیا. اس نے انڈیا جانے سے پہلے جہاز کے اوپر جو کچھ صحافیوں سے بات کی، اس میں بھی لشکر طیبہ کا ذکر، ٹیررسٹ گروپس کا ذکر. انڈیا میں 2 دن کا یہی کچھ کہا، یا جو مرضی کہے یا چاہے وہاں وہاں کے بالکل بیٹھ جائیں. اس کے بعد جب وہ یہاں آیا تو وہی ایڈمرل ملن، ٹھیک ہے نا، جس نے تقریباً یہی باتیں کی تھیں، یہاں آئے. ماشاءاللہ جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے دیکھا، معائنہ کیا فضائی کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کیسے جنگ لڑی تھی. اس کے بعد کھانا کھایا دیر تک اپنے ہم منصب کے ساتھ، اور پھر رات گئے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے. تو اگر ہماری قومی غیرت اس وقت کیوں نہیں کہتی کہ ملن مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو لینڈ ہیئر، نہیں اترے گا ایڈمرل ملن، جو کچھ اس نے انڈیا جانے سے پہلے اور انڈیا میں کہا ہے. نہیں، کیمرون نے کہا آصف زرداری کو اتنے نہ جا. نہیں، یہ نصر صاحب اگر ابھی برطانیہ کا نیا آئے گا عربی چیف نہ کرے نا، یا افغانستان والا، اس کو یہاں لینڈنگ دو گے نہیں دو گے؟ لینڈنگ نہیں دینی چاہیے جب تک کہ کیمرون اس پہ معافی نہیں مانگتا، جب تک کہ پاکستان کے خلوص کو تسلیم نہیں کرتا، جب تک کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف ہمارے اگر نہیں ہے تو آپ دیکھیں اس طرح کا تعاون نہ دے نا. خود پروگرام کا آغاز کیا کہ اب پاکستان نے عالمی امداد کی اپیل بھی کر دی. تو وہ تو کیا نا، وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں مخاطب کر رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں نصرت صاحب کی بچوں کی بات
جہاں کے 400 لوگ خیبر پختونخوا میں جو ہے جہاں باغ ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی شاید خبر نہ ہو، لیکن یہ خدا کے لیے نہ کریں۔ بھائی میرے، میں جس دن سے جہاز کا واقعہ ہوا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ڈیوڈ کیمرون کے سارے بیان، الحمدللہ ہمارے جو 400 بندے ان کے پیچھے جو یا ان کو بچایا جائے اور ان کے پیچھے جو پھنسے ہوئے ان کو نکالا جائے۔ ہمارے جو پاکستانی بھائی وہاں پہ ہیں، میں نے کہا تھا، ریکویسٹ کی کہ ان کے جذبات تک ہمارے تک وہ پہنچا دیے جائیں، وہ باکس جو وہ محسوس کر جو یو کے میں پاکستانی ہیں، جو ووٹر بھی ہیں، جو کہ یعنی کیمرون کو پکڑ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی ان کے کیا تاثرات ہیں۔ تو پاکستان کی برائی کریں گے، پاکستان میں آئیں گے تو انڈیا کی برائی کریں گے۔ یہ لوگ کیا چاہتے کیا ہیں؟ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں؟ اگر اس طرح کے بیانات دیں گے تو ہمارے پاکستانیوں کی عزت کے اوپر ہاتھ ہے، اور ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں۔ وہ بھی اگر ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، آئی تھنک سو ان کو نہیں آنا چاہیے فی الحال۔ ان کو بیانات دینے کا ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کے اوپر رد عمل کریں۔ ہم کسی بھی صورت میں ایسی باتوں کو بحثیت قوم برداشت نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان کی انا اور پاکستانی بقا کے خلاف ہو۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب جو برطانیہ کے دورے پر آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ اس موضوع پر کھل کر بات کریں۔ یہ تو غلط اس نے کہا ہے، جو کچھ کہا ہے یہ غلط ہے۔ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کو اس ملک میں پھر دوبارہ نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا۔ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن کون کروا رہا ہے؟ یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امریکہ آپریشن کر رہے ہیں، ڈرون حملے۔ ہاں یہ ملے جلے رجحان، لیکن زیادہ تر لوگوں نے زیادہ تر کا وہی ہے تمہارے والی بات نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں پاکستانی ہوگا پوری سوائے سیدہ وارسی کے، وہ چھٹی پہ چلی جائیں گے، وہ یعنی کہہ نہیں میری بات تو سکیں سنیں گے، نا۔ ایمان کمزور اب آپ ایمان نہیں، سیدہ وارسی کے ساتھ بھی آپ زیادتی کریں، وہ اپنی حیثیت میں جہاں جو کچھ آپ جو ڈھول بجا رہے تھے اس کے آنے پہ کیا وہ کیا نعرے تھے؟ دختر پٹوار ہے راجہ پرویز میں اشرف سارے یوں حاضر، ٹھیک ہے، بیرونس آ گئی، وہ آئیں گے، دیکھیں وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ آپ سیدھے میری بات تو سنیں نا، وہ دیکھیں آپ اس کو واپس کیمرون کو طلب کریں گی، بالکل کہہ سکتی ہیں۔ وہ چھوڑو یار، اچھا چلے، یہ تو ان کا معاملہ نہ چھوڑے، میں یہ کہتا ہوں طلب کریں گی کہ پاکستان کیوں اپنے آپ کے اوپر یہ لیتا ہے کہ ہم کرائے کے قاتل ہیں؟ ہم افغانستان کے اندر ہر چیز کے اندر ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے کرائے کے قتل کا فیصلہ، قاتل بننے کا فیصلہ ماشاءاللہ افغان جہاد سے کیا ہوا ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ضیاء اللہ کیا کر رہا تھا؟ جمہوریت لا رہا تھا۔ اس نے کہا بس مجھے وردی سمیت قبول، میں کوڑے بھی ماروں گا جو بولے گا، لیکن ادھر جاتے ٹھیک ہے، لیکن ادھر میں تمہارا دشمن روس میں کرساں۔ چلیں لاہور سے کالر ہیں ہمارے ساتھ، خاموش مجاہد، آپ کی مہربانی لوگوں لاہور جی۔ السلام علیکم سر۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر میں جلدی سوال کروں گا، کیمرون نے جس سینس میں بھی بیان دیے، چاہے اس کا ذاتی تھا یا کسی کے بہاف پہ دیا ہے، میں نے آپ سے ڈائریکٹ ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہم کس حد تک کمزور ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہمارے سیاستدان کی پالیسیز ہیں یا وہ بکے ہوئے ہیں، جس سینس میں بھی کہ ہم کو خدا کا خوف ختم ہو گیا، ہم سب نے مرنا ہے، کو کسی چیز سے نہیں ڈر لگتا، ان کو کسی عوام کے ڈر سے ڈر نہیں لگتا۔ یقین کریں، آپ کارڈیالوجی میں جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، 25 سال کے لڑکے، ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی سر، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ بات سمجھیے بھائی میرے، 1950 کی بات ہے، ایک شخص ہوتا تھا ایوب خان، وہ لندن کے ایک ہوٹل میں تھا، وہاں اس نے ایک ویژن سٹیٹمنٹ لکھی، فیصلہ کیا کہ میں ملک کو اس طرح ٹھیک کروں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس نے خود لکھا اپنی فرینڈز ناٹ ماسٹر میں۔ اس کے بعد وہ آئے ماشاءاللہ، پھر ان کو ایکسٹینشن دی گئی، اس کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کیا۔ ٹیک اوور کرنے سے پہلے انہوں نے 1954 میں پاکستان کو سیٹو اور سینٹو کا ممبر کروا دیا، ایکسٹینشن ملنے کے بعد، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں میں خوف خدا نہیں۔ اس کے بعد ضیاء اللہ 11 سال تک ماشاءاللہ رونق لگی رہی یہاں پہ، اور اس کے بعد اپنے مشرف صاحب، نہیں تو چلیں یہ سٹوری کب کی چلی ہوئی، لیکن بات سنیں، لیکن سیاستدان نہ جائے۔ اچھا اب احسن اقبال دیکھو، اسپن ڈاکٹر جماعت اسلامی سے امپورٹ کر کے تمہاری طرح جیسے تو بینکر بن گیا، وہ اسپوکس پرسن ہے، کہنے لگے میں نے تو سب سے پہلے کہا تھا نہیں جانا چاہیے اس کو، کہہ کہ نواز شریف جو ہے اس وقت تک لندن نہیں اترے گا کہ جب تک کیمرون معافی نہیں مانگتا۔ کیا بات کرتے ہیں، وقت پر ناظرین ایک وہ وہاں پہ فلیٹ اور کہیں کہ کیمرون نہ لڑنا ہے۔